نہیں آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. نہیں وہ میرے ساتھ ہیں. سر جی کو سلام ہے, انہوں نے تو کہا اونچی بول کے سب کو بٹھا دے. صرف ایک وزارت کے عوض انہوں نے آپ کو شیشے میں اتار رکھا. چلے ان کی مہربانی ہے جی, آپ کو کیوں نہیں اتار دیا؟ کل کو نواز شریف آپ کو وزارت آفر کر دیں گے, پھر وہ بھی کر دوں گی, مجھے تو لتھی چڑی کوئی نہیں. واہ 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 واہ. میں ویسے آپ کی صاف گوئی کی داد دیتا ہوں. اچھا یہ کیسی جمہوریت ہے کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے اور جمہوریت کی یہ خوبصورتی ہے. شاورن کیا ہوتا ہے؟ زبان صحیح ہے, آپ کی غلط ہے. ہم فورن سے آپ کو نہیں آتی ہے, وہ فورن سے پڑھے ہوئے. فورن پڑھا ہے سی وہ انہوں نے کتابیں رکھی ہیں, انہوں نے کہا میں پڑھ لیا. اچھا یہ سوورن ہوتا ہے بی بی, سوورن سیکھو. میں نے بھی وہی, آپ بھی سیکھ رہے. جی میرا سوال ترجیح یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو مولوی کیوں کہا؟ یہ تو دسو تو ختم دا فروٹ چوک کے دوڑ گئے سن. توڑتے گرم گرم حلوا سوٹتا سی انہوں نے, یا ترجمان بیگم تے دم کرتا انہوں نے, یا تو وضو والا لوٹا چوک کے دوڑ یار گئے. بات کر لینے دو, کیا شروع ہو گیا ایک دم؟ کیا کہتا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولو رشوت خور ڈڈو. آپ چپ کریں, آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا. تو پھر آپ بولیں. کی گل ہے ہر کوئی پٹھا سوال کر دیتا ہے, انہوں نے کوئی نہیں کہا. جتی لا کے مارو. ایک منٹ میں پکڑ جاتے. اے ترجمان بیگم تسی ٹکرا مارنا سے رکھیا. جی جناب. سر جی میرا آپ سے سوال ہے, اس دفعہ آپ کی مفاہمت کا حلوہ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تسی یہ صحیح بنایا نہیں ہے. آپ کی مفاہمت جو ہے, ریکنسیلیشن جس کی باتیں آپ بہت کیا کرتے تھے, وہ حلوہ نہ فضل الرحمان کھا رہے ہیں نہ ایم کیو ایم کھا رہی ہے, اور کوئی بعید نہیں کاف لیگ بھی کل آپ سے ٹوٹ جائے, وہ بھی ہر تیسرے دن آپ کو نئی دھمکی دے دے. وہ حلوہ تسی چونک چ رکھ کے بیچنا جی, اور نالے کہنا ہے حلوہ کھپے کھپے کھپے. ہم یہ نہیں کہیں گے حلوہ کھپے, ہم کہیں گے تیرا ابا کھپے, ابا کھپے, ابا کھپے. ویسے میرا خیال ہے یہ صوفے کا اثر ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی ہلی ہلی سی باتیں کرنے لگتا ہے. آپ بھی جیسی ہلی ہوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے شو میں, مجھے بھی لگتا ہے اس اسٹوڈیو میں کسی میں کا نے کون سایہ سی ہے. ہلی ہوئی بات کی ہے؟ آپ کی کیا زندگی ہے, ابن خلدون سے شروع ہوتی ہے آپ کی زندگی اور ولا بھائی پٹیل پہ ختم ہو جاتی ہے. درمیان میں ایک ہاتھ یوں یوں کرتا ہوا آتا ہے. نہیں آپ کے خیال میں, اور یہ ہاتھ جو ہے اور کیا کرتا نظر ہے؟ یہ ہاتھ ہے کرتا نظر آوے. لے آؤ بھی ادھر ادھر لے آؤ. یہ ٹھیک ہے سر, یہ جیدہ جو کر رہا ہے. جی سر جی آپ کی شان میں روز کتنے ایس ایم ایس کیے جاتے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے؟ واہ واہ واہ. جی مجھے پتا ہے آپ کن ایس ایم ایس کی باتیں کر رہی ہیں. غالباً یہ اشارہ کر رہی ہیں وہ سارا پیلن جو مجھے ایس ایم ایس کرتی ہے ان کے. وہ ابھی بھی کرتی ہے. ہاں جی, وہ جو فراز کا نام یوز کر کے کچھ لوگ چول سے میسیجز نہیں کرتے, جی جی جی, وہ اس طرح کے میسیجز. یہ ایک دفعہ وہ پھر کریں. ان میسج ہی آیا. جی جناب. سر جی آپ کی مفاہمت کی پالیسی اور نااہلوں کے ٹولے نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے, آگے آپ کے کیا نیک ارادے ہیں؟ تم نے اردو کا بیڑا غرق کر دیا. اپنی مونچھوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سر جی میں جو آپ کے ساتھ ہوں, آپ اتنی انرجی ویسٹ نہ کریں. ان کو جواب دینے دیں مجھے. ہاں انہوں نے سمجھا کیا رکھا ہے. یہ بتائیے آپ اپنے مخالفین کو سیاسی اداکار کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے جمہوریت کی خوبصورتی. نہیں, جمہوریت کی خوبصورتی تو اس طرح نہیں ہے, وہ ہے پاکستان ایک شاورن کنٹری ہے. 50 دفعہ پہلے کہتے ہیں. ہاں تو یہ یوں ہے, پاکستان ایک شاورن کنٹری ہے اور جمہوریت اس کی خوبصورتی ہے. یہ پورا جملہ ادا کیا. اچھا جلدی کریں نا آگے. کیوں جلدی کریں, نہیں بولا جاتا ان سے. آپ پہ ٹچ کر گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا. کیا کیا آپ نے پھر کچھ کیا؟ یہ میرے کان دیکھیں, بسے ہوئے پکوڑے جیسے. رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج ہم آپ کو سفرناک میں سیر کرائیں گے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع کی جس کا نام ہے خانیوال. خانیوال کے شمال میں جو 2 اضلاع ہیں ان میں ایک ہے جھنگ, دوسرا ٹوبہ ٹیک سنگھ. مشرق میں ساہیوال ہے, مغرب میں ملتان اور جنوب میں وہاڑی ہے. رقبہ 10.5 لاکھ مربع ایکڑ ہے جبکہ آبادی 20 لاکھ ہے. 19ویں صدی کے اوائل تک ایک بالکل بنجر سنسان ضلع ہوا کرتا تھا. 1863 میں نہر لوئر باری دواب کے آنے سے
یہ علاقہ، یہ بنجر اور ویران زمین گندم کا سونا اور کپاس کی چاندی اگلنے لگی، اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل ہے جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں۔ خانیوال کی تاریخی حیثیت مستند ہے۔ خانیوال کو آپ یوں سمجھیے کہ 3 سویلائزیشنز کا سنگم نظر آئے گا۔ آپ اگر خانیوال جائیں تو آپ کو ایسی بے شمار چوپالیں اور محفلیں ملیں گی جہاں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز، اردو، خوبصورت اردو، پنجابی اور سرائکی، ان کا انتہائی حسین امتزاج نظر آئے گا۔ اس ضلع میں ایک مقام ہے تلمبا۔ تلمبا وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر یونانی نے جب ملتان پر حملہ کیا تھا تو دریائے راوی کراس اس نے تلمبا کے مقام سے کیا تھا، اور آج بھی اس شہر میں ناچ گھر ایک ہے جو سکندر کے دور میں قائم ہوا۔ ہاں، سکندر دی شگرداں تے نچدی ہوندی۔ اور روایت یہ بھی ہے کہ سکندر جب یہاں سے گیا بڑے برے حالوں میں گیا، مطلب بیماری کی حالت میں، زخمی تھا، پھر اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا، کوئی ایران کے راستے بھاگ گیا، کوئی سمندر کے راستے اس طرف سے، لیکن ہم رکاب آنے والے بے شمار لوگ اپ کنٹری ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی، اور وہ ٹرائبز ابھی بھی موجود ہیں۔ کافرستان کا علاقہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، چترال میں وہ آثار موجود ہیں، سوات میں موجود ہیں، اور تلمبا میں کہتے ہیں جو رقاصائیں لشکر کے ساتھ آئی تھیں ان میں سے چند رقاصائیں یہاں پہ رہ گی، جن کی وجہ سے یہ ناچ گھر جو ہے یہ پھر چلتا گیا، اور آج بھی تلمبے کی وجہ شہرت ہے۔ تلمبا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بار بار اجڑا اور بار بار آباد ہوا۔ اسے قدیم دور میں راجہ تل اوب نے آباد کیا تھا، اور یہی تلمبا محمود غزنوی اور امیر تیمور کے غضب کا بھی نشانہ بنا۔ 1756 میں مرزا شریف بیگ نے تلمبا کا قلعہ بنوایا، اور تلمبا کے جنوب میں مامو شیر کے کھنڈرات ہیں، اور ایک مضبوط فصیل ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم، پوری ہراں، عبدالحکیم اور سرائے سدو خانیوال کے تاریخی قصبے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں سرائے سدو ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر ہوا کرتا تھا۔ کبیر والا سے 35 کلومیٹر خطی چوٹ کے مقام پر صدیوں پرانے دربار خالد ولید کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر وقف کیے رکھا۔ آپ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے، اور پھر یہیں آپ نے رحلت فرمائی۔ شہاب الدین غوری کے دور میں کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک نامور گورنر علی بن کرماخ نے 1183 میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اس بزرگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ مقبرہ بھی میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے۔ آپ آج بھی جا کر دیکھیں، چھوٹی اینٹ سے بنی سیڑھیاں اور غلام گردشیں عہد رفتہ کی بہترین یاد تازہ کرتی ہیں۔ جہاں تک مشاہیر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم شخصیت اس ڈسٹرکٹ کی وہ ایک ڈاکو تھا، میاں چنو اس کا نام تھا، جو حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس نے ایک یو ٹرن لیا لائف میں، اور ایک بہترین انسان بنا، اور آج بھی لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں اور انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک شہر ہے اس ضلع کا جس کا آج نام میاں چنو ہے۔ اس شخصیت کا نام میاں چنو تھا جس کو میاں چنو کر دیا گیا۔ پھر سیاسی شخصیات میں ایک بڑی عام شخصیت، سابق وزیر اعلیٰ تحریک پاکستان کے کارکن غلام حیدر وائن، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا۔ پھر سیاسی شخصیات کی ایک گیلیکسی ہے جسے لیڈ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب۔ شاہ محمود قریشی کا ڈسٹرکٹ بھی یہی ہے، ان کی گدی ملتان میں ہے، وہ ناظم ملتان الیکٹ ہوئے تھے، لیکن تعلق ان کا اسی ضلع سے ہے۔ پھر رضا حیات ہراج جو اس وقت بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں، بیرسٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، اور اس ضلع کے بارے میں میری ذاتی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرتے رہتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے۔ اور ان کے علاوہ میجر آفتاب ڈاہا ایک شخصیت ہیں جو اس علاقے کی پہچان ہے۔ حفیظ اختر رندھاوا ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، ان کی پہچان بھی یہی ضلع ہے۔ اس کے علاوہ ہم مزید اس ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے پاس 2 نوجوان طالب علم یہاں پہ موجود ہیں جن کا تعلق خانیوال سے ہے۔ جی جناب۔